اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ آل عمران کا 11واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا۔ اس آیت میں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک واو نظر آ رہا ہے، تو واو کے بعد جملہ ہے، لہٰذا اس آیت کے 2 حصے کر دیے جائیں گے۔ جی، پہلا حصہ ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور دوسرا ہوگا ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب جو پہلا حصہ اس کے الفاظ سے بات کریں گے، پہلا لفظ یا حرف ندا ہے، جس کے بعد ایھا جو ہے یہ بیچ میں استعمال ہوا ہے منادہ اور حرف ندا کے، اس لیے کہ منادہ جب معرف باللام مذکر ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ایھا کو گرامیٹیکلی اعراب کے اعتبار سے بھی انالائز کیا جاتا ہے کہ ایو جو ہے یہ اصل میں منادہ ہے اور مبدل منہ ہے، اور ہا جو ہے حرف تنبیہ ہے، اور جسے ہم منادہ کہہ رہے ہیں الذین، وہ اصل میں بدل ہے، تو گویا مبدل منہ بدل مل کر پھر منادہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹیل اس کی ترکیب ہے۔ بہرحال آسان یہی ہے کہ حرف ندا اور وہ منادہ جو معرف باللام مذکر ہو ان کے درمیان میں ایھا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ الذین اس میں موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مبنی اسم ہے، اور اس کے بعد آمنو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون اس کے حروف مادہ ہیں، باب فعل سے استعمال ہوا ہے، اوریجنلی بنتا ہے آمنا یؤمنو، اور تبدیلی کے بعد بنتا ہے آمنا یؤمنو۔ ایمان لانا اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ اتقوا فعل امر ہے، اور واو قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے، اوریجنلی بنتا ہے اِو تقا یا یو تقیو، اور پھر واو کو تا میں تبدیل کر کے اتقا یا یتقیو کر دیا جاتا ہے، اور پھر ناقص کے قواعد جب اپلائی ہوتے ہیں تو اتقا یتقی بن جاتا ہے۔ اتقا یتقی اتقاءً کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ فعل امر ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، اس میں جلالہ منصوب استعمال ہوا ہے، حق اسم منصوب استعمال ہوا ہے، اور یہ تقاہ جو ہے یہ گول تا کے ساتھ تھا، ملا کر جب لکھا گیا تو گول تا کو لمبی تا میں تبدیل کر دیا گیا۔ تقا لفظ پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ تقوی کا ہم معنی ہے۔ تقاہ کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، یہ مجرور متصل ہے، اور پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں، اس میں پہلا لفظ واو ہے، حرف ہے، لا حرف ہے، تموتن یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور نون ثقیلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اصل میں یہ تموتون تھا، اور تموتون والے صیغے کے ساتھ جب نون ثقیلہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے تموتن۔ ماتا یموتو میم واو تا روٹ لیٹرز ہیں، مرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے باب نصر ینصر سے، اور الا حرف استثناء ہے، اور یہاں پر حصر کے لیے استعمال ہوئے کیونکہ نفی کے بعد آ رہا ہے۔ واو حرف ہے، انتم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر حاضر کی ہے، اور مسلمون صیغہ اسم الفاعل ہے، باب فعل اسلم یسلم اسلاما مطیع ہونا سے۔ مسلم سر تسلیم خم کرنے والا، اور مسلمون اس کی جمع ہے اور مرفوع اسم ہے۔ یہ الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ مستانفہ ہم بنائیں گے جو حرف ندا یا سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یا حرف ندا جو ہے یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے۔ ادعو فعل جو ہے یہ فعل با فاعل ہوتا ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، معروف ہے یعنی ایکٹیو وائس ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ آگے جو منادہ ہے وہ قائم مقام مفعول بہ ہوتا ہے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے۔ الذین اس میں موصول جس کو ہم منادہ بنا رہے ہیں، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ الذین اس میں موصول کبھی اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے جو کہ
عام طور پر ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، لہٰذا آمنو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا اور یہ صلۃ الموصول بن رہا ہے الذین اسم موصول کے لیے۔ اب ہم انالائز کریں گے جواب ندا یا مقصود بالندا کو، جو کہ ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اتقوا فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اس میں جلالہ منصوب ہے لہٰذا مفعول بہ ہے۔ حق تقاتہ ہی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول مطلق کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ مفعول مطلق کا ایک استعمال ہم نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ فعل کے مصدر کو مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال کر کے مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ حقہ مضاف ہے، تقاتہ مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہے حقہ کے لیے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول مطلق بن رہا ہے اتقوا فعل کے لیے۔ پھر اتقوا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقصود بالندا جواب و ندا بن رہا ہے ندا کے لیے۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس میں واو جو ہے عاطفہ ہے اور تموتن فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ الا کلمہ حصر ہے اور واو جو ہے یہ حالیہ ہے اور اس کے بعد انتم مسلمون جملہ اسمیہ حال بن رہا ہے، جس میں انتم مبتدا ہے، ضمیر مرفوع منفصل اور مسلمون خبر ہے جو کہ نکرہ ہے اور مرفوع ہے، اور یہ جملہ اسمیہ محلاً منصوب حال بن رہا ہے تموتن کے فاعل سے جو کہ واو ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ یوں یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں ہوگا اور تم ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو جاتی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے اس آیت کو کچھ انالائز یوں کیا ہے جملوں کے اعتبار سے کہ یا ایھا الذین آمنوا والا جملہ لا محل لا استنافیہ ہے، آمنو صلۃ الموصول ہے الذین کے لیے، اتقوا والا لا محل لا جواب الندا ہے، لا تموتن معطوفہ جملہ ہے جواب ندا پر، اور انتم مسلمون فی محل نصب حال ہے۔ اب ہم دیکھیں گے جی اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس آیت سے ہمارا سورہ آل عمران رکوع نمبر 11 بھی شروع ہو چکا ہے۔ ایک خاص بات میں اعراب القرآن لیکچرز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہاں پر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کا انالیسز جب سے ہم نے شروع کیا، اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، اور ہمارے لیکچر کو دیکھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ عام طور پہ 200 250 یا 300 کے قریب ملتے ہیں، جبکہ باقی جو لیکچرز ہیں دوسرے عام عربی گرامر کے یا اور سبجیکٹس کے حوالے سے ان کے ویوز جو ہیں وہ کافی ہوتے ہیں۔ ویوز سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ویوز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایکچولی ویوز ہی بتاتے ہیں کہ کس سبجیکٹ میں آپ کو زیادہ دلچسپی ہے۔ ایک عام مزاح کا پروگرام ہو یا ٹاک شو ہو یا کوئی فضول سا پروگرام ہو، وہ اپلوڈ ہوتے ہی ہزاروں بلکہ لاکھوں ویوز جو ہے وہ لے جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت جس کو سمجھ کر پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے، وہ آیت جب اپلوڈ کی جاتی ہے تو ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی اس کے ویوز جو ہیں ان کی تعداد 500 بھی نہیں ہوتی۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اعراب القرآن لیکچرز سورہ آل عمران جس دن سے شروع ہوئی ہے اس کے ویوز جو ہیں وہ آپ کو انڈر 1000 ہی ملیں گے۔ اس حوالے سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اس پروگرام سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تو اعراب القرآن سلسلے کو ہم بند کر دیتے ہیں اور کوئی ایسا سلسلہ شروع کرتے ہیں جس میں
لوگوں کے لیے آسانی ہے یا دلچسپی ہے۔ آیت نمبر 102 میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ریکارڈ کروائی ہے، میں اس کو ریکارڈ کروانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں نے یہ آیت پھر بھی ریکارڈ کروا دی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگ اس سلسلے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اگر تو آپ لوگوں کی دلچسپی ہوئی اس سلسلے میں تو اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ اعراب القرآن سلسلے کی آخری آیت ہو۔ اب یہاں پر کچھ لوگ باتیں کریں گے کہ جی آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کرتے جائیے۔ وہ باتیں سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، قرآن مجید کی آیات کی اس درجے میں ناقدری یہ بھی کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتا، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں سکھائی جا رہی ہوں اور ان کو سیکھنے والا یا ان کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ تو اعراب القرآن سلسلے کی اگلی آیت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی آپ لوگوں کے کومنٹس پر، آپ لوگوں کے ویوز پر۔ اگر آپ لوگ اس کو دیکھنا پسند کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔